یہ کہانی کسی عام سفر کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے تاریخ کے اس سب سے بڑے سفر کی جس نے رہتی دنیا تک کے لیے حق اور باطل کی لکیر کھینچ دی۔ ایک ایسا سفر جس کا آغاز مدینہ کی گلیوں سے ہوا اور جس کا اختتام کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر ہوا۔ آج سے 1400 سال پہلے سن 60 ہجری میں مکہ اور مدینہ کے تپتے ہوئے صحراؤں کے بیچ ایک ایسا کاروان روانہ ہوا تھا جس کے مسافروں میں بوڑھے بھی تھے، جوان بھی، پردہ دار خواتین بھی اور 6 ماہ کے معصوم بچے بھی۔ یہ کاروان حسینی تھا۔ عام طور پر جب ہم کربلا کا ذکر سنتے ہیں تو ہمارا ذہن سیدھا 10ویں محرم کے میدان جنگ کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس جنگ سے پہلے مکہ سے کربلا تک کا وہ سفر کیسا تھا۔ وہ کون سی منزلیں تھیں جہاں یہ کاروان رکا، راستے میں انہیں کون سے لوگ ملے، ان تپتے ہوئے صحراؤں میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کیا باتیں کی، اور وہ کون سے مقامات تھے جہاں تاریخ کے سب سے بڑے فیصلے کیے جا رہے تھے۔ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک کا یہ سفر کوئی اتفاقی سفر نہیں تھا، بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی منزل کی طرف بڑھتا ہوا وہ راستہ تھا جہاں ہر قدم پر قربانی کی ایک نئی داستان لکھی جا رہی تھی۔ آئیے تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں اور وقت کے دھندلکے میں پیچھے جا کر اس عظیم کاروان کے ساتھ خود بھی سفر کرتے ہیں، ایک ایسا سفر جس کی ہر منزل اپنے اندر ایک راز، ایک درد اور ایک پیغام چھپائے ہوئے ہے۔ یہ ہے کاروان حسینی کا منزل بمنزل سفر۔ سن 60 ہجری کا سال تھا جب پورے عالم اسلام میں ایک خاموش بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ دمشق سے ایک ایسی خبر آئی جس نے ہر خاص و عام کو ہلا کر رکھ دیا۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید نے تخت سنبھال لیا تھا۔ یہ تاریخ کا وہ موڑ تھا جہاں ملوکیت کا آغاز ہو رہا تھا، لیکن یزید کے لیے اپنی حکومت کو قانونی شکل دینے کے لیے ایک ایسی مہر کی ضرورت تھی جو صرف خاندان رسول ہی لگا سکتا تھا۔ اسی مقصد کے لیے دمشق سے قاصد پوری رفتار کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے پاس یزید کا ایک خط تھا جو مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کے نام تھا۔ خط کا مضمون مختصر تھا مگر انتہائی خوفناک تھا۔ حسین بن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے زبردستی بیعت لو، اگر وہ انکار کر دیں تو ان کے سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دو۔ رات کا آخری پہر تھا جب یہ خط ولید کو ملا۔ ولید گھبرا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ حسین بن علی کا مقام کیا ہے اور ان سے بیعت کا مطالبہ کرنے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے مشورے کے لیے مروان بن حکم کو بلوایا جو بنو امیہ کا ایک چالاک اور سخت گیر انسان تھا۔ مروان نے ولید سے کہا، ابھی اسی وقت حسین بن علی کو بلاؤ، اگر وہ ابھی بیعت کر لیں تو ٹھیک، ورنہ اس سے پہلے کہ شہر میں ان کی شہادت کی خبر پھیلے ان کا کام تمام کر دو۔ دوسری طرف امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کے شہر میں امن کے ساتھ رہ رہے تھے۔ جب ولید کا قاصد امام کے پاس پہنچا اور انہیں گورنر ہاؤس آنے کی دعوت دی تو امام سمجھ گئے کہ وقت آ گیا ہے۔ آپ اپنے بھائیوں اور بھتیجوں کے ایک مختصر دستے کے ساتھ دربار پہنچے، مگر آپ نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی کہ تم دروازے پر رکنا، اگر میری آواز بلند ہو تو اندر آ جانا۔ دربار کے اندر کا ماحول بوجھل تھا۔ ولید نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے یزید کا خط امام کے سامنے رکھا اور بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین نے دانائی سے جواب دیا، مجھ جیسا انسان یزید جیسے انسان کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ بیعت کوئی ایسی چیز نہیں جو بند کمروں میں چھپ کر لی جائے، کل جب تمام لوگ جمع ہوں گے تب اس پر بات ہوگی۔ ولید خاموش ہو گیا، لیکن پاس بیٹھے مروان سے رہا نہ گیا۔ اس نے ولید کو ٹوکا کہ انہیں مت جانے دو، اگر یہ یہاں سے چلے گئے تو پھر تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، ابھی ان کا سر قلم کر دو۔ امام حسین نے مروان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ تاریخی جملہ کہا جس نے دربار کی دیواروں کو ہلا دیا، اے ابن زرقہ، تو مجھے قتل کرے گا یا پھر ولید؟ تو نے جھوٹ کہا اور گناہ کا راستہ چنا۔ امام پورے جلال کے ساتھ دربار سے باہر نکل آئے۔ اس رات مدینہ کی فضا بدل چکی تھی۔ اب یہ واضح ہو چکا تھا کہ مدینہ جو کبھی امن کا گہوارہ تھا اب امام حسین علیہ السلام کے لیے محفوظ نہیں رہا۔ آپ جانتے تھے کہ یزید کے کارندے حرم رسول کی حرمت پامال کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے، اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ کی گلیوں میں خون بہے۔ چنانچہ اسی رات امام نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے رہتی دنیا تک حق کی بنیاد رکھ دی۔
آپ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن مدینہ چھوڑنے سے پہلے ایک آخری ملاقات باقی تھی اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ جب مدینہ کی گلیوں پر اندھیرا ہو گیا اور لوگ اپنے گھروں میں سو گئے تو نواسۂ رسول حسین بن علی اپنے گھر سے نکلے۔ آپ کے قدم آہستہ آہستہ اس جگہ کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں انہوں نے اپنا بچپن گزارا تھا، جہاں کی مٹی سے انہیں پیار تھا، یعنی اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک۔ امام حسین جانتے تھے کہ وہ اس شہر کو، اس منبر کو اور اپنے نانا کی قبر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ الوداع کوئی عام الوداع نہیں تھا۔ آپ روضہ رسول پر پہنچے، قبر انور سے لپٹ گئے اور تڑپ کر عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرا سلام ہو، میں آپ کا بیٹا حسین ہوں، آپ کی بیٹی فاطمہ کا لخت جگر ہوں، جسے آپ نے امت میں اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑا تھا۔ یا رسول اللہ، آپ گواہ رہیے کہ آپ کی امت نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، میری حفاظت نہیں کی، مجھ سے بے وفائی کی۔ یہ میری آپ سے آخری شکایت ہے جب تک کہ میں آپ سے آ کر مل نہ جاؤں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس رات امام حسین علیہ السلام نے قبر رسول پر روتے ہوئے سر رکھ دیا اور وہیں آپ کی آنکھ لگ گئی۔ نیند کی اسی حالت میں آپ نے خواب میں دیکھا کہ جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملائکہ کے ایک بڑے گروہ کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے حسین کو گلے سے لگا لیا، ان کی پیشانی کو چوما اور فرمایا، اے میرے پیارے حسین، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بہت جلد اپنے خون میں لت پت ہوگے اور تم کربلا کی زمین پر پیاس سے ذبح کیے جاؤ گے، اور یہ سب میری امت کے ہاتھوں ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں مزید فرمایا، اے حسین، تمہارے والدین اور تمہارے بھائی میرے پاس آ چکے ہیں اور وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یقیناً جنت میں تمہارا ایک ایسا مقام ہے جو تم شہادت کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے۔ جب امام حسین کی آنکھ کھلی تو آپ کا دل مہر شہادت سے سرشار ہو چکا تھا۔ اب کوئی شک باقی نہیں تھا کہ آگے کا راستہ کتنا کٹھن ہے۔ آپ وہاں سے اٹھے اور مدینہ کے قبرستان جنت البقیع تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کی عظیم ماں سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام اور آپ کے مظلوم بھائی امام حسن علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنی ماں اور بھائی کی قبروں کو چوما، ان سے رخصت لی۔ رات کے اس سناٹے میں مدینہ کا یہ مسافر اپنے پورے خاندان کی یادیں سمیٹ کر اپنے گھر واپس لوٹ آیا، جہاں اب قافلے کی روانگی کی تیاریاں آخری مراحل میں تھیں۔ 28 رجب 60 ہجری کی تاریخ تھی۔ اتوار کی رات کا آخری پہر تھا جب مدینہ کی خاموش گلیوں میں اونٹوں کے گلے میں بندی گھنٹیوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ یہ آوازیں اس بات کا اعلان تھی کہ اب نواسۂ رسول کا قافلہ کوچ کر رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس سفر میں ان کا پورا خاندان شامل تھا۔ آپ کے بھائی حضرت عباس علمدار، محمد بن حنفیہ، آپ کے بیٹے بھتیجے، بھانجے اور مختارات عصمت و طہارت یعنی بیبیاں، جن کی قیادت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ فرما رہی تھیں۔ جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو مدینہ کے بوڑھے اور جوان اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ وہ حیران اور پریشان تھے کہ جس گھر سے علم، امن اور برکتیں بٹتی تھیں، آج وہ گھر خالی ہو رہا تھا۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام کا چہرہ بالکل پرسکون تھا۔ آپ نے مدینہ کسی ڈر یا خوف کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ آپ کا مقصد واضح تھا۔ آپ نے مدینہ چھوڑتے وقت اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو ایک وصیت نامہ لکھا، جس میں اپنے اس سفر کا اصل مقصد ان الفاظ میں بیان فرمایا، میں کسی فتنہ و فساد، غرور یا ظلم کے لیے نہیں نکل رہا، میں تو صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، تاکہ امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا اور نہی عن المنکر برائی سے روکنے کا فریضہ انجام دے سکوں۔ جب کاروان مدینہ کی حدود سے باہر نکلنے لگا تو کچھ ساتھیوں نے امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ عام شہرہ کے بجائے کسی چھپے ہوئے یا غیر معروف راستے سے سفر کریں، تاکہ یزید کے سپاہی آپ کا پیچھا نہ کر سکیں، جیسا کہ عبداللہ بن زبیر نے کیا تھا۔ لیکن امام حسین نے اس مشورے کو مسترد کر دیا۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میں اس عام اور سیدھے راستے کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر فرما دے۔ یہ امام کا وہ جلال اور حوصلہ تھا جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ آپ چھپ کر یا بھاگ کر نہیں جا رہے تھے، آپ پوری دنیا کے سامنے حق کا علم بلند کر کے نکل رہے تھے۔
تپتے ہوئے صحرا کی ہوا چل رہی تھی اور اونٹوں کے قدم مکہ کی سمت بڑھ رہے تھے۔ مدینہ جہاں رسول اللہ کا ممبر تھا، جہاں اسلام پروان چڑھا تھا، وہ آہستہ آہستہ کاروان حسینی کی نظروں سے اوجھل ہو رہا تھا اور تاریخ ایک نئے اور عظیم باب کی طرف بڑھ رہی تھی۔ تپتے ہوئے ریگستانوں اور پہاڑی راستوں کو عبور کرتا ہوا 5 دنوں کے سفر کے بعد 3 شعبان 60 ہجری کو کاروان حسینی مکہ مکرمہ کی حدود میں داخل ہوا۔ مکہ پہنچتے ہی امام حسین نے سورۃ القصص کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔ جب انہوں نے مدین کا رخ کیا تو کہا کہ امید ہے میرا رب مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرمائے گا۔ اہل مکہ نے جب سنا کہ نواسہ رسول یزید کی بیعت سے انکار کر کے ان کے شہر آ چکے ہیں تو پورے شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مکہ کے لوگ حج اور عمرے کے لیے آئے ہوئے دور دراز کے مسافر سب کے سب امام حسین علیہ السلام کے گرد اکٹھے ہونے لگے۔ شاب ابی طالب میں امام کا قیام گاہ بن گیا، جہاں ہر وقت لوگوں کا تانتا بندھا رہتا۔ لوگ آتے امام سے دین کے مسائل پوچھتے اور ان کے خطبات سنتے۔ مکہ میں امام حسین علیہ السلام کا قیام چند دن کا نہیں بلکہ تقریباً 4 ماہ رہا۔ اسی قیام کے دوران کوفہ کے لوگوں کو یہ خبر ملی کہ امام حسین نے یزید کے سامنے سر جھکانے کے بجائے مدینہ چھوڑ دیا ہے اور اب وہ مکہ میں موجود ہیں۔ بس پھر کیا تھا؟ کوفہ میں ایک خاموش انقلاب نے جنم لیا۔ کوفہ جو کبھی حضرت علی علیہ السلام کا دارالحکومت رہا تھا، وہاں کے غیرت مند لوگ سلیمان بن سرد خزائی کے گھر جمع ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ خاندان رسول کی قیادت میں باطل کے سامنے کھڑا ہوا جائے۔ کوفہ سے مکہ کی طرف قاصدوں اور خطوط کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ پہلے 2 قاصد مکہ پہنچے جن کے پاس کوفہ کے اکابرین کا خط تھا۔ اس کے بعد تو جیسے خطوط کا سیلاب آ گیا۔ روزانہ 10 قاصد مکہ پہنچتے اور امام کے سامنے خطوط کے ڈھیر لگا دیتے۔ چند ہی دنوں میں ان خطوط کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی۔ ان خطوط میں کیا لکھا تھا؟ کوفہ والے لکھتے تھے، ہمارا کوئی امام اور رہنما نہیں رہا، آپ ہماری طرف تشریف لائیے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ہمیں حق پر جمع کر دے گا۔ یہاں باغوں میں پھل پک چکے ہیں، زمینیں ہری بھری ہو چکی ہیں، آپ اپنے لشکر کی طرف تشریف لائیے جو آپ کے ایک اشارے پر جان دینے کو تیار ہیں۔ کچھ خطوط میں تو یہاں تک لکھا تھا کہ اگر آپ ہماری دعوت پر نہ آئے تو ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ کا دامن پکڑیں گے کہ ہم نے آپ کو پکارا تھا اور آپ نہیں آئے۔ امام حسین ان خطوط کو دیکھتے، ان کا مطالعہ کرتے، مگر آپ کوفہ والوں کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھے۔ آپ جانتے تھے کہ کوفہ کے لوگ جذباتی ہیں اور حالات بدلتے ہی اپنے فیصلوں سے مکر جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف اتنے ہزاروں خطوط اور حجت کے بعد امام کے لیے ان کی دعوت کو نظر انداز کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ امام حسین نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو طلب کیا، جو ایک بہادر، دانا اور مخلص انسان تھے۔ امام نے ان سے فرمایا، اے مسلم، تم کوفہ جاؤ، وہاں کے حالات کا اپنی آنکھوں سے جائزہ لو۔ اگر کوفہ کے لوگ اپنے خطوط اور وعدوں پر قائم ہیں تو مجھے جلدی لکھو تاکہ میں مکہ سے اپنے پورے قافلے کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو جاؤں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے امام کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا۔ مکہ کی ایک خاموش رات میں وہ امام حسین کا ایک خاص خط اپنے پاس رکھ کر کوفہ کے کٹھن اور خطرناک سفر پر روانہ ہو گئے، جس کا انجام تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور پوری دنیا سے لاکھوں مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ رہے تھے۔ مکہ کی گلیوں میں لبیک کی صدائیں گونج رہی تھیں، لیکن اسی دوران امام حسین علیہ السلام کو ایک ایسی خفیہ اطلاع ملی جس نے مکہ کے پرسکون ماحول میں ہلچل مچا دی۔ یزید نے حج کے مجمع میں اپنے جلادوں کو حاجیوں کے بھیس میں بھیجا تھا، جنہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ امام حسین کو حرم کے اندر خواہ وہ کعبے کے غلاف سے ہی کیوں نہ لپٹے ہوں قتل کر دیں۔ امام حسین کعبے کی حرمت سے اچھی طرح واقف تھے۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ امن کے اس مرکز اور خدا کے گھر میں خون کا ایک قطرہ بھی بہے۔ چنانچہ 8 ذوالحجہ کو جس دن تمام حاجی مینا کی طرف روانہ ہو رہے تھے، نواسہ رسول نے تاریخ کا ایک اور حیران کن فیصلہ کیا۔ آپ نے حج کا احرام کھولا، اسے عمرہ مفردہ میں بدلا، کعبے کا آخری طواف کیا اور اپنے پورے خاندان کے ساتھ مکہ سے کوچ کر گئے۔ عبداللہ بن عباس اور مکہ کے دیگر اکابرین نے امام کو روکنے کی کوشش کی اور کہا،
آپ اس حج کے موقع پر مکہ چھوڑ کر کوفہ جیسے بے وفا شہر کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ امام نے جواب دیا، اگر میں مکہ سے ایک بالشت بہار شہید کر دیا جاؤں تو یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میری وجہ سے حرم خدا کی حرمت پامال ہو۔ مکہ سے نکل کر اس کاروان نے اپنی پہلی منزل تنعیم پر پڑاؤ ڈالا۔ یہاں یمن سے دمشق جانے والا یزیدی حکومت کا ایک تجارتی قافلہ گزر رہا تھا جس پر سرکاری کپڑا اور خوشبوئیں لدی تھیں۔ امام حسین نے اس سامان کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اونٹ والوں سے فرمایا، جو ہمارے ساتھ عراق چلنا چاہے ہم اسے پورا کرایہ دیں گے، اور جو واپس جانا چاہے ہم اسے یہاں تک کا حق خدمت دے کر رخصت کر دیں گے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ امام اب باطل حکومت کو تسلیم نہیں کرتے۔ کاروان حسینی مکہ کے پہاڑوں کو پیچھے چھوڑتا ہوا تپتے ہوئے ریگستانوں میں عراق کی سمت بڑھ رہا تھا۔ راستے میں مختلف منازل آئیں جہاں کچھ نئے مسافر قافلے میں شامل ہوتے گئے، یہ سوچ کر کے کہ کوفہ میں امام کا استقبال ہوگا اور نئی حکومت قائم ہوگی۔ لیکن جب یہ کاروان سالبیہ اور پھر ضرور کی منزل پر پہنچا تو سامنے سے کوفہ کی طرف سے آنے والے دو مسافر ملے۔ امام حسین نے ان سے کوفہ کے حالات دریافت کیے۔ ان مسافروں نے سر جھکا لیا اور انتہائی غمگین آواز میں کہا، یا ابن رسول، خدا کی قسم ہم آپ کو ایک بہت بڑی اور المناک خبر دینے جا رہے ہیں۔ ہمارے کوفہ چھوڑنے سے پہلے یزید کے گورنر ابن زیاد نے آپ کے سفیر مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کو بے دردی سے شہید کر دیا ہے، اور ان کے جنازوں کو کوفہ کے بازاروں میں گھسیٹا گیا ہے۔ کوفہ اب بدل چکا ہے، وہاں اب تلواریں آپ کے خون کی پیاسی ہیں۔ یہ خبر بجلی بن کر کاروان پر گری، خیموں میں کوہرام مچ گیا، بیبیاں رو پڑی، لیکن امام حسین نے بلند آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا، مسلم کی شہادت کے بعد اب زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے۔ آپ نے اسی وقت اپنے تمام ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور وہ تاریخی خطبہ دیا جو ان کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہمارے شیعوں اور کوفہ والوں نے ہم سے بے وفائی کی ہے اور ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ تم میں سے جو کوئی بھی واپس جانا چاہتا ہے اسے میری طرف سے پوری اجازت ہے، میری طرف سے اس کی بیعت ختم ہے۔ یہ سنتے ہی وہ تمام لوگ جو دنیاوی فائدے یا مال و دولت کی لالچ میں راستے میں شامل ہو گئے تھے، رات کے اندھیرے میں قافلہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب اس کاروان میں صرف وہی مخلص جانثار اور خاندان کے لوگ بچ گئے، ان کا مقصد دنیا نہیں بلکہ صرف اور صرف حق کے لیے جان دینا تھا۔ حضرت مسلم کی شہادت کی خبر نے یہ واضح کر دیا تھا کہ آگے موت کھڑی ہے، لیکن کاروان حسینی کے قدم پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ وہ مزید عزم کے ساتھ کربلا کی اس مٹی کی طرف بڑھنے لگے جہاں تاریخ کا سب سے بڑا معرکہ ان کا منتظر تھا۔ کاروان حسینی اب حجاز کی سرحدیں عبور کر کے عراق کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ شراف کے مقام پر امام حسین نے ایک عجیب حکم دیا۔ آپ نے اپنے جوانوں سے فرمایا کہ جتنا ہو سکے پانی ذخیرہ کر لو۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس کی حکمت چند گھنٹوں بعد ہی واضح ہونے والی تھی۔ اسی تپتی دوپہر میں افق سے ایک گرد اڑتی دکھائی دی اور دیکھتے ہی دیکھتے 1000 سواروں کا لشکر سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ یزیدی فوج کا پہلا دستہ تھا جس کی قیادت حور بن یزید کر رہا تھا۔ اس لشکر کا مقصد امام کا راستہ روکنا اور انہیں گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جانا تھا۔ شدید گرمی اور پیاس سے دشمن کے سپاہی اور ان کے گھوڑے نڈھال تھے۔ یہاں نواسہ رسول کے اخلاق کا وہ نمونہ نظر آیا جو رہتی دنیا تک مثال بن گیا۔ امام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا، ان لوگوں کو اور ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ۔ دشمن جو خون کا پیاسا ہو کر آیا تھا اس نے آل رسول کے ہاتھوں سے پانی پیا۔ نماز کا وقت ہوا تو امام نے حر سے پوچھا، کیا تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ الگ نماز پڑھو گے؟ حر نے سر جھکا کر کہا، نہیں، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ تاریخ کا وہ عجیب منظر تھا جہاں شکاری اور شکار ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر خدا کے سامنے سرب و سجود تھے۔ نماز کے بعد امام نے ایک پرجوش خطبہ دیا اور کوفہ والوں کے خطوط کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم اپنی دعوت سے پھر چکے ہو تو میں واپس جانے کو تیار ہوں، لیکن حر کو حکم تھا کہ امام کو واپس جانے نہ دیا جائے۔ حر نے کہا، مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں، لیکن میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جانے پر مامور ہوں۔ آخرکار یہ طے پایا کہ قافلہ نہ کوفہ جائے گا اور نہ مدینہ، بلکہ ایک ایسے راستے پر چلے گا جو غیر معروف ہو۔ اسی طرح یہ کاروان حق دشمن کے پہرے میں آہستہ آہستہ اس مٹی کی طرف مڑ گیا جسے دنیا
کربلا کے نام سے جانتی ہے۔ یہ سفر اب اپنی آخری اور سب سے عظیم منزل کے قریب تھا۔ اور کے لشکر کے پہرے میں سفر کرتے ہوئے 2 محرم 61 ہجری کو یہ کاروان نے ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں اچانک امام حسین علیہ السلام کے اونٹ نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ امام نے اونٹ بدلا، اگر دوسرے اونٹ نے بھی قدم آگے نہیں بڑھائے۔ امام حسین نے گھوڑے سے اتر کر وہاں کی خاک کو اپنے ہاتھ میں لیا، اسے سونگھا اور آس پاس موجود لوگوں سے پوچھا، اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا عقر، کسی نے کہا نینوا۔ امام نے فرمایا، کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ تب ایک بوڑھے شخص نے آگے بڑھ کر عرض کی، یا ابن رسول، اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ کربلا کا نام سنتے ہی امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے وہ تاریخی جملہ فرمایا جو اس پورے سفر کا نچوڑ تھا، خدا کی قسم، یہی قرب اور بلا کی جگہ ہے، یہی ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کا حکم ہے، یہی ہمارے خیموں کی جگہ ہے، اور یہی وہ مٹی ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا اور ہماری قبریں بنیں گی۔ میرے نانا رسول اللہ نے مجھے اسی زمین کا پتہ دیا تھا۔ امام حسین نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ یہی خیمے لگا دیا جائیں۔ فرات کے کنارے مٹی کے ان ٹیلوں کے بیچ آل رسول کا یہ مختصر سا کاروان خیمہ زن ہو گیا۔ مدینہ کی گلیوں سے شروع ہونے والا یہ 1500 سے زائد کلومیٹر کا طویل سفر اب اپنی آخری منزل پر پہنچ چکا تھا۔ یہ وہ منزل تھی جہاں کاروان کے مسافروں کو نہ پانی ملنا تھا نہ پناہ۔ یہاں ان کا سامنا یزید کے اس پیاسے لشکر سے ہونا تھا جس نے چند ہی دنوں میں اس تپتی ریت پر تاریخ کی سب سے بڑی قربانی کی داستان رقم کرنی تھی۔ کاروان حسینی اپنی منزل پر پہنچ چکا تھا اور اب تاریخ انسانیت کا سب سے عظیم اور دردناک معرکہ شروع ہونے والا تھا۔